حقیقت پہ جب حقیقت پہ ہو یعنی حقیقت لغوی پہ، ہاں جب یہ لفظ اسلام حقیقت پہ نہ ہو یعنی حقیقی معنی اس کی جو شرعی ہے اس پہ نہ ہو، لغوی معنی پہ ہو اور استسلام کے اوپر ہو، انقیاد ظاہری کے اوپر ہو کسی امید یا خوف کی وجہ سے، تو پھر لا ينفع فی الآخرہ، لا ينفع فی آخرت میں نفع دنیا میں دے سکتا ہے، کیا کہ اس کے ساتھ مسلمان والا برتا کیا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمان والا اجراء الاحکام الدنیویہ میں، دنیا کے احکام کے جاری کرنے میں یہ جو لغوی اسلام ہے یہ کام دے گا، باقی آخرت میں کام نہیں دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے اس کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے، لقولی تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ فرماتے کہ یہ بدو لوگ آپ کے خدمت میں آ کر کہتے آمنا کہ ہم نے ایمان لایا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لم تؤمنوا تم نے ایمان نہیں لایا، یا اللہ نے ان کے ایمان کی نفی فرما دی کہ نہیں ایمان نہیں ہے، آپ کہہ دیں اسلمنا، تو بتا دیا کہ یہاں اسلمنا میں اسلام کی لغوی معنی ہے، یہاں اسلام کی استسلام والی معنی ہے، انقیاد ظاہری والی معنی ہے، ظاہری جھک جھکا ہے لالچ کے بنیاد پر یا خوف کے بنیاد پر، تو یہ دنیا میں اجراء الاحکام الدنیوی میں تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن لا ينفع فی الآخرہ یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن فائدہ کان علی الحقیقہ، لیکن جب اسلام کے حقیقی معنی لے لو تو حقیقی معنی اسلام کی ایمان کی، تو ان کا آپس میں اتحاد فی المصداق ہے، ان کا آپس میں تلازم ہے، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ تصدیق معتبر ہے جو وہ صداقت اپنے اعضاء سے بھی ظاہر کر کے دکھائے، اپنے اعضاء سے بھی اس کو سچا کرے، یعنی وہ تصدیق اندر سے نکلے، پورے بدن پر بکھر جائے، چھا جائے، تو یہ تصدیق معتبر ہے۔ اس طرح ظاہری جھکا بھی وہ کارگر ہے جس کا منبع، جس کا سر چشمہ اور اس کا بنیاد کیا ہو، اندر کی تصدیق ہو۔ تو اس لیے کہا اذا کان الحقیقہ، جب اسلام حقیقی معنی میں ہے تو فہو علی قولہ جل ذکرہ، تو پھر وہی اسلام، اسی اسلام کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں تو فرما دیا کہ سارا دین اسلام میں ہے، سارا دین اسلام میں ہے۔ جب سارا دین اسلام میں ہے تو ایمان بھی تو اسلام میں ہے نا، تو اس میں سمجھے کہ ایمان اسلام ایک ہے، اور وہاں فرق سمجھ آ رہا تھا، تو امام نے یہ ترجمہ رکھ کر کے ایک بات سمجھا دی کہ بھائی آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے، نہ کوئی حدیثوں میں تعارض ہے، جہاں کوئی فرق ہے تو وہ یعنی لغوی معنی میں اسلام کا استعمال ہے تو یہ استعمال کا فرق ہے یا لغوی معنی کا فرق ہے، باقی شرعی ایمان اور شرعی اسلام کے درمیان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا بھی تغیر مفہوم میں ہے، باقی یہ ہے اتحاد مصداق میں ہے اور معنی میں فرق یا استعمال میں فرق ہے، باقی مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زوری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد، حضرت سعد کی وہ روایت جو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی، اب وہ روایت ابھی آ رہی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن، رہت ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ جو تقریباً 10 تک ہوں، اسی جماعت کو مال غنیمت سے کچھ عنایت فرما رہے تھے، وسعد جالس، حضرت سعد یہ سارا رنگ دیکھ رہے تھے، فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک بندے کو چھوڑا کہ مال غنیمت میں سے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، ہوا عاجب الیہ، لیکن جن کو دے رہا تھا ان سب سے یہ بندہ مجھے زیادہ پسندیدہ تھا میرے نظر میں کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، یہ بیچارہ کیوں معروم ہے۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان، یعنی ما لک ترغب عن فلان یا تورز عن فلان، کہ کیا وجہ ہو گئی ہے کہ آپ فلان سے اعراض فرما رہے ہیں۔ فواللہ انی لاراہ مومنا، اب دیکھو یہاں کی بڑی تاکید ہے، قسم اٹھائی، ایک قسم ان حرف تحقیق کا، لام تاکید کا، گویا 3 قسمیں اٹھائیں کہ میں حلفیہ کہتا ہوں، پکی اور یقینی بات ہے کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، مومن ان کو جانتا ہوں، یا لا اراہ لا اراہ، اس
مادے کی خاصیت ہے. اگر حمزے کو پیش پڑھیں اس کے معنی ہوتی ہے اظن، لا اراہ معنی اللہ اظن مومنا. اور اگر زبر پڑھیں پھر اس کے معنی ہوتی ہے لا عالم. یعنی دیکھیں صرف زیر زبر کا فرق. پیش پڑھیں تو معنی اس کی بنے گی زن، اور زبر پڑھیں تو معنی کیا بنے گی یقین، علم. لیکن شارحین کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ ارا نہیں بلکہ ارا. راجح بات یہ کہ یہ لفظ ارا ہو، ارا ہونا چاہیے، ارا نہیں ہونا چاہیے. اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس نے ایک بات 3 قسمیں اٹھا کر کے بات کی ہے. اب بھی زن ہے، ایک آدمی قسم ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے، پکی بات ہے، یقین سے کہتا ہوں، پھر گمان کرتا ہوں میں. یہ بن رہا ہے کہ آدمی 3 قسم کی تاکیدیں کرے پھر کہے کہ میرا گمان یوں ہے. پھر تاکیدیں کیوں کی، پھر قسمیں کیوں اٹھائیں، اتنی یقین دہانی کیوں کروائی؟ جب یہ قسم ہے، یقین دہانی ہے، یہ قرینہ ہے کہ یہ ارا نہیں ارا ہے، تو معنی کیا بنے گی؟ الظن نہیں بنے گی، عالم بنے گی کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مومن ہے. اور اس کا ایک دوسرا قرینہ یہ ہے کہ آگے پھر کیا ثم غلبنی ما عالم منہ. اللہ کے نبی نے جب مجھے جواب دیا نا کہ مسلمان کہو، تو میں تھوڑی دیر تو خاموش ہو گیا، پھر میری معلومات میرے پر غالب آ گئی. ثم غلبنی ما عالم، وہ جو میں معلوم کر رہا تھا، اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان اس کے علم میں تھا، اس کا ایمان اس کے علم میں تھا، ظن میں. یہ بھی قرینہ ہے کہ یہ لفظ ارا نہیں بلکہ ارا ہے، اور الظن کے معنی میں نہیں بلکہ عالم کے معنی میں ہے. فقال او مسلمن. پہلے اس عبارت کو سمجھیں کہ او یہ شک کے لیے ہے، تردید کے لیے ہے، یا او جو ہے اضراب کے لیے بل کے معنی میں ہے. بل کے معنی میں ہے تو پہلے کلام سے اعراض، اگر تردید کے معنی میں ہے تو پہلے کلام، پھر یہ مل کر کے دونوں، پھر یہ معنی تردید کی نکلے گی. گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تو کہتا ہے لا ارا ہو، پکی بات ہے مومن، لیکن آپ کو یوں کہنا چاہیے، عبارت آپ کی یوں ہونی چاہیے کیا؟ لا اراہ مومنن او مسلمن، او تردید کے لیے. یعنی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ ہاں بس میں